السلام علیکم پاکستان، دس از منار احمد صدیقی اور ایک مرتبہ پھر اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لاء کی پوری ایک سیریز کور کری ہے، جس میں کہ ہم نے آغاز کیا تھا جسٹس ریٹائرڈ حسن فیروز صاحب سے، اور ہم نے جاننے کی کوشش کری تھی پاکستان کے قانون کے بارے میں، لاء اینڈ جوڈیشری کے بارے میں۔ پھر ہم موو فارورڈ ہوئے لیگل ایجوکیشن کی طرف، جس پر ہم نے بات کی جسٹس ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر غوث محمد صاحب سے۔ پھر ہم پریکٹیکل لیگل ایجوکیشن کی طرف، کلینکل لیگل ایجوکیشن کی طرف آئے۔ اب اس سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم بات کرنے والے ہیں بار کاؤنسل کے حوالے سے۔ اب اس وقت میں اور آپ محض اتنا ہی جانتے ہیں بار کاؤنسل کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بار کاؤنسل ایک باڈی ہے ایڈوکیٹس کی اور بیرسٹرز کی۔ اس حوالے سے براڈ اور مزید گفتگو کرنے کے لیے آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ہی از دا فارمر پریزیڈنٹ آف کراچی بار ایسوسیشن، فارمر وائس چیئرمین آف سندھ بار کاؤنسل اینڈ دا کرنٹ ممبر الیکٹڈ ممبر آف پاکستان بار کاؤنسل، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محمد عاقل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، اسٹارٹ کرتے ہیں کراچی بار ایسوسیشن سے۔ سر، کراچی بار ایسوسیشن کے آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں۔ سر، کراچی بار ایسوسیشن سر ہے کیا، اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، اس کو کراچی بار ایسوسیشن کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو حوالہ دوں گا لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ 1973 ہے۔ اس میں جو ہماری ایپیکس باڈی ہے وہ ہے پاکستان بار کاؤنسل۔ پاکستان بار کاؤنسل میں ہمارے اور اس کے انڈر میں تمام پروونشل بار کاؤنسلیں آتی ہیں۔ اس میں سندھ بار کاؤنسل ہے، پنجاب بار کاؤنسل ہے، کے بار کاؤنسل ہے، بلوچستان بار کاؤنسل ہے اور اسلام آباد بار کاؤنسل ہے۔ یہ 5 بار کاؤنسلیں انڈر میں آتی ہیں ایپیکس باڈی پاکستان بار کاؤنسل۔ اچھا۔ اور تمام رسپیکٹیو پروونسز میں جتنی بھی تحصیل بار ہیں، ڈسٹرکٹ بار ہیں اور تعلقہ بار ہیں، وہ آتی ہیں رسپیکٹیو پروونشل بار کاؤنسلوں کے انڈر میں۔ اچھا۔ تو کراچی بار ایسوسیشن جو ہے، چونکہ ادارہ آتی ہے براہ راست، اس کا ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ ہے سندھ بار کاؤنسل۔ اچھا، یہ جو رسپیکٹیو بار کاؤنسلیں ہیں، یہ اپنے منتخب نمائندے پاکستان بار کاؤنسل میں بھیجتے ہیں۔ اس میں سندھ سے ہمارے جو ہے صوبہ سندھ سے 6 ممبران ہوتے ہیں الیکٹڈ، اور پنجاب سے 11، کے سے 4، ایک بلوچستان اور ایک اسلام آباد۔ یہ ہمارے 23 ممبران پر محیط ہوتی ہے جو الیکٹڈ ہوتی ہے، جن کو رسپیکٹیو پروونشل بار کاؤنسلز الیکٹڈ کر کے بھیجتی ہیں۔ اچھا۔ اس میں وہ 23 ممبران میں ایکس آفیشو جو ہوتے ہیں، اس کے چیئرمین وہ ہوتے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ اور رسپیکٹیو پروونسز میں جو ہوتی ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں متعلقہ ڈسٹرکٹ کے وکلاء، جو کہ ڈسٹرکٹ میں انرولڈ ہوتے ہیں۔ اس طرح سندھ میں جو وکلاء الیکٹ ہوتے ہیں سندھ بار کاؤنسل میں، ان کی تعداد 33 ہے۔ اچھا۔ اور یہی پھر الیکٹرل کالیجیٹ ہوتا ہے پاکستان بار کاؤنسل کے لیے۔ تو یہ ہماری ذرا سی کمپوزیشن ہے۔ اور کراچی بار ایسوسیشن جو ہے وہ چونکہ ایک بڑی لارجسٹ بار ایسوسیشن ہے، تو اس میں چونکہ پاکستان کے کسی بھی اہم مسئلے پر، چاہے ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو، چاہے آپ کے تحریر و تقریر پر پابندی ہو، کراچی بار ایسوسیشن کا مقام سب سے پوری کراچی پاکستان کی بار ایسوسیشنوں میں سب سے نمایاں ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ جب ملک میں مارشل لاء ہوتا تھا اور تحریر اور تقریر پر پابندی ہوتی تھی، تو یہ کراچی بار ایسوسیشن تھی کہ مختلف پولیٹیکل ہیڈ آف دا پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا پلیٹ فارم مہیا کرتی تھی کہ وہ آئیں، بار سے ایڈریس کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ تو کراچی بار ایسوسیشن اس وجہ سے ایک ممتاز مقام رکھتی ہے ہماری ہیومن رائٹ کے حوالے سے، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے حوالے سے، رول آف لاء کے حوالے سے، اور جتنی بھی موومنٹس چلی ہیں اس میں اس کا کلیدی رول ہے۔ سر، آپ سندھ بار کاؤنسل کے سر وائس چیئرمین رہ چکے ہیں۔ سر، یہ سندھ بار کاؤنسل کے کیا فنکشنز ہیں اور اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ آپ کو بتایا کہ ایپیکس باڈی جو ہے لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ میں پاکستان بار کاؤنسل، جی سر، اس پاکستان بار کاؤنسل وہ ریگولیٹری باڈی ہے پوری تمام، اس کے انڈر میں تمام رسپیکٹیو پروونشل بار کاؤنسلیں آتی ہیں۔ اب پاکستان بار کاؤنسل کا جو فنکشنز ہے وہ ایڈوکیٹس کے انرولمنٹ، چونکہ وہ براہ راست سپریم کورٹ کو انرول کرتی ہے، اور رسپیکٹیو پروونشل بار کاؤنسلیں جو ہیں وہ ایڈوکیٹ سب آرڈینیٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کا انرولمنٹ ان کی ذمہ داری۔ تو ان کے پاس نہ صرف ایڈوکیٹ کو انرول کرنا، بلکہ ایڈوکیٹ کے جو ڈسپلنری میٹرز ہیں
اگر ایڈوکیٹ نے کہیں کوئی وائلیشن کی ہے کسی بھی اپنے جو اس کے پروفیشنل کینن میں جو ہے لکھے ہوئے ہیں، اگر ان کو کہیں وائلیٹ کیا ہے اور کہیں جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے پروفیشنل نیگلیجنس ہے اس کے پارٹ پر، تو ہمارے یہاں ڈسپلنری کمیٹی ہے جو کہ صوبائی لیول پر، اور اگر وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے تو پاکستان بار کونسل کے لیول پر ڈسپلنری کمیٹی ہے جو اس کا کیس سنتی ہے اور سننے کے بعد اس کو پنشمنٹ ایوارڈ کرتی ہے۔ سر یہ پاکستان بار کونسل کے آپ الیکٹڈ ممبر ہیں، سر یہ ممبر سلیکٹ کیسے ہوتے ہیں، الیکشنز کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ممبر چوز ہوتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا کہ جو 33 ممبران ہوتے ہیں پروونشل بار کونسل، چونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے تو میں آپ کو سندھ کی مثال دوں گا۔ سندھ بار کونسل میں 33 ممبران ہیں پورے سے آل اوور سندھ سے۔ یہ 33 ممبران 6 نمائندے منتخب کرتے ہیں پاکستان بار کونسل۔ اچھا، بالکل اسی طرح جیسے صوبائی اسمبلی جو ہے سینٹ کو منتخب کرتی ہے، وہی پروسیجر ہے، وہی پروسیجر ہوتا ہے۔ وہ 33 جو ممبران ہیں وہ الیکٹرل کالیجیٹ ہے فار دی پرپزز آف الیکشن آف پاکستان بار کونسل۔ جی سر، تو یہ فنکشنز ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے، اگر آپ نیچے سے دیکھیں گراس روٹ لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے ہر ڈسٹرکٹ کی نمائندگی موجود ہے الیکٹڈ ممبر سندھ بار کی شکل میں، اور تمام پروونشل بار کونسلوں کی نمائندگی موجود ہے ان کے چوزن ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے پاکستان بار کونسل میں۔ تو یہ ایک پوری چین ہے جو جڑی ہے لیگل پریکٹیشنر اور بار کونسل ایکٹ 1973۔ سر اس میں صرف ایڈوکیٹس ہوتے ہیں یا بیرسٹرز بھی ہوتے ہیں؟ ایڈوکیٹ اور بیرسٹر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی سر، جہاں پر جب انرولڈ ہوتے ہیں آپ سب آرڈینیٹ کورٹ کے لیے، تو وہاں چاہے آپ نے بیرسٹری کی ہو یا آپ نے LLM کیا ہو، چاہے آپ نے لاء کی LLB کیا ہو، وہ تمام کا انرولمنٹ کا پروسیجر جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ صرف بیرسٹرز کے لیے انہوں نے اور LLM جو کر لیتے ہیں ان کے لیے ٹریننگ اور وائوا ووسی کی جو ہے ایگزمپشن ہوتی ہے، اس کے لیے وہ اسے کلیم کرنا پڑتا ہے کہ میں نے وہاں 1 سال کا اگر بار ووکیشنل کورس کیا ہوا ہے تو وہ یہاں آ کر ایگزمپشن کلیم کرتا ہے کہ صاحب مجھے ڈائریکٹ جو ہے وہ انرولمنٹ دے دی جائے۔ سر یہ ایڈوکیٹس اور جج کے لیے اور یہ جو لاء کا پورا سسٹم ہے، سر بار کونسل کس طرح سے اس کے لیے کام کرتی ہے؟ دیکھیے، بار کونسل کا کام تو یہ ہے کہ وہ تمام جو ہے وکلا کو انرول کرتی ہے، اچھا سر، اور پھر وکیلوں میں سے ہی جج منتخب ہوتے ہیں۔ جج کے ایگزامز ہوتے ہیں یہاں پر، ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے آپ کا جوڈیشل مجسٹریٹ اور سول جج جو ہے وہ ہماری ہائی کورٹ جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے، وہ اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، وہ اپائنٹ کرتی ہے اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے باقاعدہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، پہلے ایک جنرل نالج کا ٹیسٹ ہے، پھر ریٹن ٹیسٹ ہے، اس کے بعد پھر انٹرویو ہے، اور اس کے بعد جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں وہ سول جج ہیں۔ تو اس طرح، اور ہائی کورٹ کے جج کے لیے جو ہے وہ ریکمنڈیشن جو ہے چیف جسٹس آف رسپیکٹو پروونس کے جو ہیں وہ نام جو ہے ریکمنڈ کرتے ہیں، ان میں سے پھر ان کا تقرر ہوتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت کام ہوتا ہے۔ سر آپ نے جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے بھی بہت کام کیا ہے، سر یہ جوڈیشل ریفارم ہوتی کیا ہے؟ جوڈیشل ریفارم سے مراد یہ ہے کہ جو موجودہ ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان میں کہاں کہاں جو ہے جہاں کہیں بھی ضرورت ہو اس میں ضروری ترمیم اور اس لاء کو ایک بہترین لاء بنایا جائے تاکہ وہ سٹیزن آف پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ تو اس کے اندر ہمارے ہاں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $350 ملین کی ایک گرانٹ دی تھی جوڈیشل اور پولیس ریفارمز کے لیے۔ مجھے اتفاق سے اس میں 18 مہینے ایز اے لیڈ کنسلٹنٹ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو اس وقت وہ پروگرام اس کے پری ریکوزٹس ہو رہے تھے اور بعد میں وہ پروگرام جو ہے کنورٹ ہوا ایکسیس ٹو جسٹس، اور اس کے اندر باقاعدہ اس زمانے میں ججز کو جو ہے وہ ٹریننگ دلوائی گئی تھی سنگاپور میں، ان کے باقاعدہ کورسز ہوئے تھے اور باقاعدہ کلوز کے سروے ہوا تھا، اور ہاؤ ٹو کرٹیل دا ڈیلے ان ڈسپنسیشن آف جسٹس، اس وقت اس کی ریکمنڈیشن بنائی گئی تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ بعد میں جوڈیشل پالیسی دی تھی افتخار چودھری صاحب نے جس وقت وہ چیف جسٹس تھے، اور آج کل بھی جو نئے چیف جسٹس آف سندھ آئے ہیں انہوں نے آ کر رینٹ اور فیملی میٹرز میں ایک اپنی خصوصی توجہ جو ہے وہ مرکوز کی ہے، جس کے نتیجے میں آج رینٹ کیسز میں تاریخ پہلے تقریباً 14 روز کی ہوتی تھی، آج 3-3 4-4 دن کی تاریخ ہو رہی ہے تاکہ کیسز جلد سے جلد ڈسپوز آف ہو سکیں۔ تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ اس وقت شروع کیا گیا تھا اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پھر اس میں کیا گیا۔ اس کے بعد جو ایک گرانٹ ملی تھی اس میں پروونس کو جو حصہ ملا تھا اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ کورٹ بنے،
کچھ جوڈیشل آفیسرز کی ریزیڈنس بنی، کچھ تھوڑا سا انفراسٹرکچر کورٹ میں بہتر ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری باتیں ہیں کہ انصاف کے اصول کے لیے بہت ساری باتوں میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے۔ ہمارے یہاں پراپر جو ہے کتابیں تمام ججوں کے پاس میسر نہیں ہیں، جو کہ بیسک چند کتابیں ہوتی ہیں وہ کی جائے۔ اب یہ انتظامات کیے گئے ہیں اس کے بعد سے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک لائبریری جو ہے ڈسٹرکٹ جج کے انڈر میں بنائی گئی ہے، جس سے کسی حد تک یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اگر جج کسی چیز کو ریفر کرنا چاہے یا دیکھنا چاہے تو وہ فوری طور پر لائبریری سے کتاب منگا کے دیکھ سکتا ہے۔ اچھا سر، تو یہ کافی بہتری آئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہتری یہیں ختم ہو گئی، بہتری کی بہت ساری گنجائشیں موجود ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے حالات بہتر ہوگا۔ اور اس میں بار ایسوسیشنوں کا بھی کردار ہے، بار کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ بار ایسوسیشن مختلف وقت پر مل کر ڈسٹرکٹ ججز کے ساتھ جو ہے لوئر جوڈیشری کا اگر میٹر ہے تو وہ جو ہے آ کر ڈسٹرکٹ جج کے ساتھ میٹنگ کر کے گاہے بگاہے اپنے مسائل بتاتے ہیں، اپنے پریکٹیکل پرابلم بتاتے ہیں، جس حد تک ہوتا ہے ڈسٹرکٹ جج صاحب اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کچھ وسائل کی کمی ہو تو کچھ کا وعدہ کرتے ہیں مستقبل کے لیے۔ اسی طرح ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ان کے علم میں یہ بات لائی جاتی ہے، چونکہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی ہمارے یہاں ہے اور بڑی فعال ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے ریپرزنٹیشن ہے، وہ وقتاً فوقتاً چیف جسٹس سے ملتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سسٹم میں اور بہتری آئے، کیونکہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایک عام آدمی کو ڈور اسٹیپ پہ انصاف ملے، اور یہی وکلا کا بھی مقصد ہے اور یہی جوڈیشری کا بھی مقصد ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ججز اینڈ ایڈوکیٹس آر ٹو ویل آف ون چیریٹ۔ سر جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ تمام لیگل پریکٹیشنرز ہی بار کونسل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، انرولڈ ہوتے ہیں۔ سر تو کچھ ضابطۂ اخلاق ہوں گے، کچھ بار کونسل کے کچھ پرنسپلز ہوں گے۔ سر اگر کوئی پریکٹیشنر اس کے اگینسٹ جاتا ہے یا پھر کچھ اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، سر تو کوئی اسٹیپ اس کے اگینسٹ لیا جاتا ہے؟ جی، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر پروونشل لیول پر کوئی وکیل اگر سب آرڈینیٹ کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا ہے، اور اگر کہیں وہ آپ کا پروفیشنل نیگلیجنس کرتا ہے یا مرتکب ہوتا ہے آپ کا مس کنڈکٹ کا، تو اس کے لیے باقاعدہ تمام پروونشل بار کونسلوں میں ڈسپلنری کمیٹی ہے، جہاں پر ایک عام آدمی جو ہے آ کر اپنی شکایت کر سکتا ہے، اور باقاعدہ اس وکیل کو نوٹس کر کے اس آدمی کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے، وہاں پر ایویڈنس لیڈ کیا جاتا ہے، اور اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وکیل اپنی جو ہے نیگلیجنس اس کی ثابت ہوتی ہے یا مس کنڈکٹ اس پہ ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ڈسپلنری کمیٹی جو ہے ٹرائبونل کو، جس کا ہیڈ جو ہوتا ہے ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج صاحب ہوتے ہیں، اور 2 ممبران الیکٹڈ ممبران ہوتے ہیں پروونشل بار کونسل کے، وہ ان کو ریفر کرتا ہے، اور وہاں پر وہ پنشمنٹ اس کو یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اس کا لائسنس سسپینڈ کر دیں یا لائسنس کینسل بھی کر دیں، اس ٹرائبونل کو یہ اختیار ہے۔ اگر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا ہے انرولڈ، تو پھر پروونشل بار کونسل کی جورسڈکشن سے باہر ہے، وہ پھر پاکستان بار کونسل کے پاس باقاعدہ ڈسپلنری کمیٹی ہے، اور اس کے چیئرمین حاضر سروس جج ہوتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوتے ہیں، اور اس میں 2 الیکٹڈ ممبران اس کے ممبر ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد وہ یہی اگر انہوں نے کہیں یہ محسوس کیا کہ انہوں نے جو ہے مس کنڈکٹ کی ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ، یا ان کی نیگلیجنس کا آتی ہے، ثابت ہوتی ہے، تو وہ اس کو جو ہے باقاعدہ ان کا لائسنس سسپینڈ یا لائسنس کچھ مدت کے لیے یا پھر اس کو کینسل کرنے کی بھی سفارش کرتے ہیں۔ سر آپ ایک طویل عرصے تک اس سسٹم کے ساتھ ابھی آپ ایسوسیٹڈ ہیں، سر کیا کیا خامیاں آپ کو نظر آتی ہیں سسٹم میں؟ دیکھیے سسٹم جو ہے اصل اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اصل امپلیمنٹیشن میں کہیں کہیں خامی ہے جس کو دور کیا جانا چاہیے۔ لا جو ہے، جو اس وقت ہمارا لا آف دا لینڈ ہے، اس کے اوپر اگر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کو کوئی مسائل ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے جیسے آپ کرمنل میٹر ہے، اب کرمنل میٹر میں پروسیجر بالکل دیا ہوا ہے، لیکن اگر جو سرکاری وکیل ہے، پراسیکیوٹر ہے یا پولیس ہے، انویسٹیگیشن درست نہ کرے اور سرکاری وکیل اس کی پیروی صحیح نہ کرے، گواہ نہ پیش کر سکے، تو آپ یہ بتائیے عدالت اس کو سزا کہاں سے دے گی؟
جب کوئی مٹیریل ہی نہیں ہوگا کورٹ کے ریکارڈ پر تو سزا کیسے دی جائے؟ اور پھر الزام یہ آتا ہے کہ صاحب ججوں نے چھوڑ دیا. بھائی جج کیسے مطلب اس کو سزا دے گا؟ ججز جو ہے وہ فیکٹ سرکمسٹانسز اور ایویڈنس پہ جائیں گے. جی سر بالکل. ایویڈنس ہے ہی نہیں تو پھر تو اسے چھوڑے گا نا وہ. تو یہ یہاں پر جو ہے ہمارے یہاں جو ہے جو سسٹم ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اگر عمل کیا جائے، امپلیمنٹیشن میں جو ہمارے یہاں جھول ہے اگر وہ اس کو دیکھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری اس سسٹم کے ساتھ بھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں اور بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں. سر اس سے پہلے آپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ سسٹم بہتر تو ہے لیکن اس میں بہتری کی اور بھی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. سر تو کس طرح سے ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ اب جیسے ابھی آپ کو مثال دی میں نے کہ رینٹ میٹر ہیں، تو رینٹ میٹر کا ہمارے یہاں جب یہ آیا تھا قانون 1979 میں، تو اس کا سمری ٹرائل رکھا گیا تھا کہ اس کا فیصلہ 6 مہینے میں ہو جائے، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. اسی طرح فیملی کورٹ کے اندر جو میٹرز ہیں اس کے اندر 120 ڈیز ہیں، لیکن سم ٹائم یہ نوٹس کیا گیا کہ نہیں ہو پاتے. تو اسی کو کور اپ کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ 3-3 4-4 دن کی تاریخ دی جائے. پہلے اس میں 7 دن یا 14 دن کی ڈیٹ دی جاتی تھی، اب 3-3 4-4 دن کی، تاکہ جلدی جلدی کیس لگے اور جلدی جلدی فیصلے ہوں. تو یہ ایکشن تو لیے جا رہے ہیں، یہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہی ہے کہ بہتر رزلٹ اچیو کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. جی سر. تو میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ جب بھی لاء میں آلویز گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے بہتری کی، کیونکہ آپ اس میں اور بہتر سے بہتر کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے پاس پینڈنسی ہے. اب وہ پینڈنسی تو تبھی ختم ہوگی نا کہ جس میں جو ہے وکلا بھی تعاون کریں گے، اننیسیسری ایڈجسٹمنٹ نہیں لیں گے، اور ججز بھی جو ہے وقت پر جو ہے اس کو سنیں گے، اس پہ فیصلے کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر ہر تاریخ پہ جب کیس لگتا ہے اور اگر اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیس جلد سے جلد فارغ ہو جائے گا. سر کوئی وکیل ہے جو نیا اس سسٹم میں آیا ہے، سر وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک اچھا وکیل ثابت کر سکتا ہے اور کس طرح سے اس سسٹم کو بہتر بنانے میں اپنا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے؟ دیکھیے، نیا وکیل جو ہوگا وہ تو اس کو تو پروسیجر کا بھی پتہ نہیں ہے. اس نے تو اپنے سینئر کے ساتھ جوائن کرنا ہے پہلے 6 مہینے پیپل ایج، اس کے بعد وہ انرولمنٹ لے گا تو لگ بھگ اس کو 1 آدھ سال لگ جاتا ہے، اور پھر شروع کے 2-3 سال اس کے اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے اور اس سسٹم میں اپنے آپ کو ایبزارب کرے، اور اس کے بعد وہ اس سسٹم کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے. ڈے فرسٹ سے بھی کر سکتا ہے، لیکن ڈے فرسٹ سے اتنا افیکٹو نہیں ہوگا کیونکہ اس کی جو لیگل نالج ہوگی وہ بڑی لیمیٹیڈ ہوگی، جو وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوگی. سر اب میں آپ سے ایک اوپینین جاننا چاہوں گا جو کہ ہم نے جسٹس ریٹائرڈ حسن فیروز صاحب سے بھی پوچھا تھا اور جسٹس ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر غوث محمد صاحب سے بھی پوچھا تھا. سر آپ کے اوپینین دیں گے کہ لاء ایز اے پروفیشن کے بارے میں آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو لاء ایز اے پروفیشن جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک سیلف آکوپائڈ پروفیشن ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ جب آتے ہیں تو آپ روزانہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور روزانہ آپ کا جو ہے آپ نے پرچہ دینا ہے، اور روزانہ آپ کو رزلٹ جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہاں پر سروائیو وہی لوگ کرتے ہیں جو سخت محنت کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اور سخت محنت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی مشقت کرنی ہے یا کوئی اینٹیں اٹھانی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اینٹیں جو ہیں وہ آپ کی وہ کتابیں ہیں. جو لائبریری میں جتنا وقت آپ صرف کریں گے، آپ کتابیں پڑھیں گے، ریسرچ ورک کریں گے، اپنے کیس کا بریف تیار کریں گے اور محنت کریں گے، جتنی آپ محنت ہارڈ ورکنگ کریں گے اس میں سمجھتا ہوں یہ ایسا پروفیشن ہے کہ آپ کو جو ہے آگے ترقی کے لیے آپ کے لیے کافی چانسز ہیں. ایز اے پروفیشن میں نے جب اس کو اختیار کیا تھا تو میں متاثر تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت سے، ان سے متاثر ہو کے میں نے پروفیشن اختیار کیا تھا، اور آج لگ بھگ مجھے 31 برس ہو گئے ہیں اور مختلف بار کے عہدوں پہ بھی رہا ہوں، اور ایز اے پروفیشن میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب رہا بہت. سر فائنلی اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ اپنے سننے والوں کو، پاکستان کی عوام کو کیا پازیٹیو میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک چیز اور بھی میں یہاں آپ سے اضافہ کروں گا کہ وکلا کی نہ صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے سائل کے کیس کو عدالتوں میں کامیابی سے لڑیں، بلکہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں ہم جو ہیں وہ محافظ ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے، اور ہمیں یہ بتانا ہے اس ملک کے پسے ہوئے غریب عوام کو کہ تمہارے حقوق قانون میں کیا ہیں، اور کہاں کہاں تمہارے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، اور کہاں کہاں تم مزید جو ہے اپنی جو ہے وہ مطالبات اور وہ منوا کر اپنے لیے ایک ایسے انصاف کے دروازے جہاں پر ہر آدمی کو ڈور اسٹیپ پہ انصاف ملے.
کیونکہ بہت سارے ہمارے دیہی علاقوں کے لوگ اور بعض اوقات شہری علاقوں کے لوگ جن کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے، وہ ان کو جو ہے حقوق کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا بھی وکلا کی ڈیوٹی میں شمار ہوتا ہے۔ جو لوگ اس پروفیشن میں آ رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہترین آزاد منچ پروفیشن ہے، اس میں آپ آئیں اور محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کافی ترقی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں محنت اور صرف محنت۔ سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ کہ آپ آئے، ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ سر میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے اور اس چینل کی طرف سے آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو دوستو، اسی پروگرام کے ساتھ منار احمد صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ پاکستان زندہ باد۔